اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاک آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، جیسا کہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ صرف مولا علی علیہ السلام کا دروازہ جو تھا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، باقی سب دروازے اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے بند کر دیے تھے۔ اسی حوالے سے آج دوسری ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ یہ اس لیے میں کتاب دکھاتا ہوں کہ کسی قسم کو شک نہ رہے کہ یہ کہاں سے پڑھتے ہیں، تو کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت نے اپنے چچا عباس اور دیگر صحابہ کو دروازے بند کرنے کا حکم دیا اور علی علیہ السلام کو اپنا دروازہ کھلا رکھنے کی اجازت عطا فرمائی، تو عباس اور دیگر رشتہ داران حضرت نے حاضر خدمت اقدس ہو کر عرض کی کہ علی علیہ السلام کس لیے مسجد میں سے آمد و رفت رکھتے ہیں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا، لوگوں نے ان سب نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے دروازے بند ہو گئے اور علی علیہ السلام کیوں کر مسجد سے گزرتے ہیں؟ تو حضرت نے علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے، تم کو چاہیے کہ اس کے حکم کو تسلیم کرو، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ علی علیہ السلام کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے، اور جبرائیل اس باب میں خدا کی طرف سے وحی لائے ہیں۔ پھر حضرت پر وہ حالت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ جب اس سے افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اے عباس، اے ابن عم رسول اللہ، جبرائیل خدا جلیل کی جانب سے خبر دیتے ہیں کہ علی علیہ السلام حالت تنہائی میں تجھ سے جدا نہ ہوگا، اور عالم غربت میں تیرا انیس اور یعنی مددگار ہوگا، تو بھی اس کو اپنی مسجد میں سے الگ مت کر، اے چچا، اگر تم علی علیہ السلام کو اس وقت دیکھتے جب کہ وہ میرے بستر پر لیٹا ہوا میرے دشمنوں سے مقابلہ کر رہا تھا اور اپنی جان سے میری جان کی حفاظت کرتا تھا، اور اس بات پر خوش تھا کہ وہ کافر بری طرح اس کو قتل کر ڈالیں گے، تب تم معلوم ہوتا کہ وہ میری طرف سے کرامت اور تفضیل کا اور خدا کی طرف سے تعظیم اور بزرگی کا مستحق سزاوار ہے، کیونکہ علی علیہ السلام شب ہجرت کو بستر رسول اللہ پر لیٹنے اور اپنی جان کو رسول خدا کی جان کی پسر بنانے میں تمام خلقت سے منفرد ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی مسجد رسول میں آنے جانے میں اس کو تمام خلقت سے منفرد کیا۔ اے چچا، اگر تم دیکھتے کہ خدا کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کس قدر عظیم ہے، اور ملائکہ مقربین کے نزدیک اس کا مرتبہ کس قدر بزرگ ہے، اور اعلیٰ علی جین میں اس کی شان و کس قدر جلیل قدر ہے، تو اس قدر منزلت کو جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو نہایت ہی کم تر خیال کر دے۔ اے چچا، اس کی نسبت کسی برائی کو ہرگز اپنے دل میں رہ نہ دینا، مبادہ اپنے بھائی ابو لہب کی طرح ہو جاؤ، کیونکہ تم دونوں حقیقی بھائی ہو۔ اے چچا، اگر تمام آسمان اور زمین کے باشندے علی علیہ السلام سے بغض رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سے بغض رکھنے کے سبب ہلاک اور جہنم واصل کرے، یعنی پوری کائنات بھی علی علیہ السلام کی بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا پوری کائنات کو، اور اگر تمام کفار علی سے محبت کریں تو وہ اس کی محبت کے باعث ان سب کی عاقبت نیک کرے کہ پہلے تو ان کو ایمان کی توفیق عطا کرے اور پھر اپنی رحمت سے بہشت عنبر سرشت میں داخل فرمائے۔ اے چچا، علی علیہ السلام کی شان عظیم ہے اور اس کا حال جلیل اور اس کا وزن ثقیل ہے، اور علی علیہ السلام کی محبت کو جس کسی کے میزان عمل میں رکھ کر وزن کیا جائے تو وہ اس شخص کے گناہوں سے زیادہ وزنی اور بھاری نکلے گی، یعنی علی علیہ السلام کی محبت ایک پلڑے میں ہو اور انسان کے گناہ دوسرے پلڑے میں ہو تو وہ محبت جو ہے وہ بھاری نکلے گی، اور اس کے بغض کو جس کسی کے میزان عمل میں رکھ کر تولا جائے اور وہ اس شخص کی تمام نیکیوں سے وزن میں بڑھ جائے گا۔ حضرت عباس نے جب اس مولا مومنین کے یہ فضائل زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے قبول کیا اور خوشنود و رضامند ہوا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اے چچا، آسمان کی طرف نگاہ کرو، دیکھیے محبت علی کا صلہ کیسے ملتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا کو بتا رہے ہیں، نگاہ کرو آسمان کی طرف۔ جب انہوں نے ادھر کو نظر کی تو حضرت نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے چچا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟
انہوں نے عرض کی کہ میں ایک صاف اور پاکیزہ آفتاب دیکھ رہا ہوں جو ایک صاف اور جلیل و شان آسمان سے طلوع ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے عام رسول اللہ، علی علیہ السلام کے فضائل کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے ہیں، تمہارے تسلیم کرنے کی خوبی اس آفتاب سے جو اس آسمان پر موجود ہے بہتر اور آسن ہے، اور جو عظیم و شان برکتیں اس تسلیم فضائل کے باعث سے تم پر نازل ہوں گی وہ ان جلیل برکتوں سے بہت بڑھ کر ہے جو اس آفتاب سے نباتات اور دانوں اور پھلوں پر وقوع پذیر ہوتی ہیں اور ان کو پکاتی اور پرورش کرتی ہے۔ اور اے چچا، تم اس ایک فضیلت علی علیہ السلام کو تسلیم کرنے کے باعث اس قدر ملائکہ مقربین نے اپنا دوست بنا لیا جن کی تعداد بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں اور ریگستان عالج کے ریت کے ذروں اور حیوانات کے بالوں اور نباتات کی قسموں اور بنی آدم کے قدم رکھنے اور ان کے سانسوں اور لفظوں اور نظروں کے شمار سے زیادہ ہے۔ اور وہ ملائکہ صاحب دعا کرتے ہیں۔ مومنین کرام، ایک مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کرنے سے جو فائدے ملتے ہیں جو اللہ کے رسول نے اپنے چچا عباس کو بتائے وہ سماعت فرمائے۔ اور ملائکہ صاحب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی کے چچا عباس پر رحمت نازل کر کہ اس نے تیرے نبی برحق کی بات کو اس کے بھائی علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں تسلیم کیا۔ اور اے چچا، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے تمہاری قدر و منزلت بڑھائی اور اس لیے کہ تمہارا مرتبہ آسمان میں عظیم اور بزرگ ہوا۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی فضیلت برداشت کرنے کی، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔